لیکن موجودہ حکومت اس بل کے ذریعے سے جو ابھی چند دنوں پہلے پارلیمنٹ میں اس نے پیش کیا ہے، اس بل کو لا کر کے اس وقف کی جائیدادوں کے اندر مداخلت کرنا چاہتی ہے۔ اور یاد رکھیں وہ دن دور نہیں ہے، اگر مسلمان قوم نہیں جاگے گی، اگر آپ لوگ نہیں جاگیں گے، اگر ہم لوگ نہیں جاگیں گے، تو اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اپنی مسجد میں بیٹھ کر کے، اپنی مسجد میں آ کر کے سکون سے نماز پڑھ لیں گے، جو ہونا ہے ہونے دو، جو بل منظور ہونا ہے ہونے دو، تو یاد رکھیں اپنے دماغ کے اندر سے غلط فہمی ہم لوگوں کو نکال دینی چاہیے، اس لیے کہ وہ وقت دور نہیں ہے۔ اگر یہ بل منظور ہوتا ہے، اگر جو ترمیم کے ساتھ بل لایا گیا ہے اگر یہ منظور ہوتا ہے، تو آپ کو اس مسجد کے اندر بھی نماز پڑھنا مشکل ہو جائے گا۔ یہ بات اپنے ذہن میں بٹھا لینا، اس لیے کہ جو اس بل کے اندر تجاویز دی گئی ہیں، ایسا نہیں کہ ترمیمات اس کے اندر نہیں ہوئی، پہلے سے ہوئی ہیں، اور 2010 اور 2013 تک مستقل ترمیمیں ہوتی آئی ہیں، لیکن اس وقت کی جو ترمیم میرا عزیزو اس ایکٹ کے اندر کی گئی ہے، اس بل کے اندر کی گئی ہے، وہ اتنی زیادہ خطرناک ہے، اتنی زیادہ خطرناک ہے کہ سارے 50-60 سال کی ترمیمات ایک طرف ہیں اور اس 2024 کی ترمیمات ایک طرف ہیں۔ مسلمانوں کے حقوق کو مکمل طور پر حکومت اپنے ہاتھ میں لینا چاہتی ہے، مسلمانوں کے جذبات کو اپنے قابو میں کرنا چاہتی ہے، مسلمانوں کے مالی اثاثے کو اپنی ملکیت میں لینا چاہتی ہے، اور جس قوم کی ملکیت اس سے ختم ہو جاتی ہے، جس قوم کی جائیداد اور جس قوم کی یہ وقف کی شکلیں جو ہیں، مساجد، مدارس اور یہ اسی طریقے سے رفاع عامہ کی جو چیزیں ہوتی ہیں، جب یہ دوسرے کی ملکیت میں چلی جاتی ہیں تو اس قوم کے پاس کچھ نہیں بچتا۔ جب اگر یہ بل پاس ہوتا ہے اور جو منظور شدہ اور ترمیمات کے ساتھ بل لایا گیا، اگر یہ پاس ہوتا ہے تو ہمیں یہ یقین اپنے دماغ سے نکال دینا چاہیے کہ یہ ہماری مسجد بھی سلامت رہ پائے، اس لیے کہ اس بل کے اندر کہا یہ گیا ہے کہ مستقل طور پر کلیکٹر کو یہ اختیار حاصل ہوگا کہ وہ کسی بھی زمین کو لے کر کے وہ یہ فیصلہ کر سکتا ہے کہ یہ زمین اب سے مسلمانوں کی نہیں ہے، یہ زمین اب سے مسجد کی نہیں ہے، بلکہ اس مسجد کے اندر مندر بنا دیا جائے، یا اسی طریقے سے چرچ بنا دیا جائے، یا کسی اور کام میں استعمال کر لی جائے، الغرض یہ زمین اب مسجد کی نہیں رہی ہے۔ اگر یہ بل منظور ہوتا ہے تو آپ کے اختیار سے آپ کی مسجد کا نام چھین لیا گیا ہے۔ میرے عزیزو، ایسا نہیں کہ یہ بل صرف ایک ہی تبدیلی کا نام نہیں ہے، بلکہ ہر قوم کے اندر اس وقف ایکٹ کا ہمیں وجود ملتا ہے۔ چنانچہ اگر آپ دیکھیں گے، اگر یہ حکومت اتنا خیر خواہ بننا چاہتی ہے تو یہ سکھوں کے بارے میں کچھ کہہ کے دکھائے، اس لیے کہ سکھوں کا بھی تو ایک ٹرسٹ ہے، سکھوں کا بھی ایک وقف ہے، لیکن ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ ان کے بارے میں بول کے دکھائے اگر ہمت ہے۔ آج مسلمان کمزور ہے، آج مسلمانوں کی جڑیں کھوکھلی ہیں، آج ہم اپنے آپ کو، اپنی طاقت کو اور اپنے رویے کو اور اپنی مضبوطی کو بھول چکے ہیں، اس لیے لوگ ہماری جڑوں کو کھوکھلا کرنا چاہتے ہیں، دوسری قوموں کے ساتھ میں معاملہ کر کے دکھائیں۔ آج سمجھ میں آتا ہے کہ ہندوستان کی حکومت صرف اگر کوئی کام کر رہی ہے تو مسلمانوں کے لیے کر رہی ہے، لیکن مسلمانوں کے لیے کام نہیں کر رہی بلکہ نقصان پہنچانے کے لیے مسلمانوں کو کام کر رہی ہے، اور ہم بڑے آسانی کے ساتھ، بڑی خوشی کے ساتھ حکومت کے فیصلے منظور کر لیتے ہیں۔ میرے عزیزو، یہ ایک عجیب بات ہے، یہ چیزیں ہمارے سامنے ہوتی ہیں، ہمارے کانوں پر جو نہیں رینگتی۔ آج میرے بھائیوں، یہ وقت آ چکا ہے، اس بل کو نامنظور اگر ہمیں کرانا ہے تو مسلم پرسنل لا بورڈ کی طرف سے اور اسی طریقے سے ہمارے اکابرین کی طرف سے اس کا ایک سلسلہ قائم کیا گیا ہے، اور جوائنٹ کمیٹی کو ایک رپورٹ دینی ہے اور اس کے پاس میں اپنی رائے پہنچانی ہے، اور اس رائے کے لیے جو کام ہمیں کرنا ہے اپنی ای میل کے ذریعے سے، اس لیے کہ ہر آدمی موبائل کا استعمال کر رہا ہے، اپنی ای میل کے ذریعے سے QR کوڈ اسکین کر کے وہاں پر اس رائے کو اپنی پہنچانا ہے۔ اگر اس کام میں ہم پیچھے رہ جاتے ہیں اور یہ بل منظور ہو جاتا ہے تو یہ ہماری سب سے بڑی ناکامی ہوگی۔ یہ یاد رکھنا، اٹھے ہوئے ہاتھ جو ہوتے ہیں ان کی قیمت ہوتی ہے، جو ہاتھ گرے ہوئے ہوتے ہیں ان کی کوئی قیمت نہیں ہوتی۔ اگر آج اپنے آپ کو باقی رکھنا چاہتے ہیں تو ہمیں یہ کام کرنا پڑے گا۔ اگر آج ہم اپنے ہاتھوں کو سلامت رکھنا چاہتے ہیں، اگر اپنے اختیارات کو سلامت رکھنا چاہتے ہیں تو میرے عزیزو ہمیں یہ کام کرنا پڑے گا، ورنہ یہی بات ہے کہ ہاتھ اٹھا ہے تو اس کی قیمت ہے، ہاتھ گرا ہے تو اس کی کوئی قیمت نہیں ہوتی۔ اس لیے اس کے لیے جو کام ہمارے علماء کرام نے کہا ہے، جو باتیں ہمارے علماء کرام نے کہی ہیں، اس کے مطابق عمل کیا جائے گا، اور اس کے مطابق جو بھی چیزیں ہیں ان کے مطابق عمل کریں گے۔ اس کے بارے میں